لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، جس میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا پیغام ملتا ہے. بخت نصر نے بنو اسرائیل کے زوال کے بعد فلسطین پر حملہ کیا اور اس کو تباہ اور برباد کر دیا، اور بہت سارے لوگوں کو قید کر کے بابل لے گیا. ایک زمانے کے بعد جب لوگوں کو رہا کیا تو ان میں ایک حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. وہ جب وہاں سے گزر رہے تھے اور فلسطین کے علاقے میں آئے تو بخت نصر نے بڑی تباہی مچائی تھی. بستی کو دیکھا تو انہوں نے اس بستی کو دیکھ کر کے جو برباد ہو چکی تھی کہا ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو یہاں کے رہنے والوں کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. وہ تو یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن دل میں خیال آیا کہ بستی تباہ ہو چکی ہے، وہاں کے رہنے والے تباہ ہو چکے ہیں، پھر کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں یہ قصہ بیان کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی، پھر ان کو زندہ کیا. قال کم لبثت، کتنی دنوں تک تم یہاں پر سوئے رہے، کتنی دنوں تک تم یہاں پر پڑے رہے. تو بولے کہ بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، حالانکہ وہ 100 سال تک مرے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال تک مرے رہے، 100 سال کے بعد تم زندہ ہو رہے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو تم اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف کہ وہ بالکل بوسیدہ نہیں ہوئی، یعنی اس کے اندر سرانڈ پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ 100 سال تک مرے رہے پھر زندہ ہوئے، اور کھانے کی طرف اور پینے کے سامان کی طرف دیکھا تو وہ بالکل تر و تازہ تھی. جبکہ ان کا جو گدھا تھا اس کو مرے ہوئے 100 سال ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے نشانی بنا دیا ہے. 100 سال مرے ہوئے گدھا کے ہو چکے تھے اور ان کی ہڈیاں بھی خراب ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، دیکھو ان کی ہڈیوں کو کہ کیسے ہم ان کی ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، پھر ان کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں. چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر اس میں گوشت چڑھا، یہاں تک کہ گدھا پورے طور پر پہلے کے جیسے تیار ہو کر کے ان کے سامنے میں کھڑا ہو گیا. تو اس وقت کہتے ہیں فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ان کے سامنے میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی انہیں پتہ تھا، لیکن عین الیقین حاصل ہو گیا کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ واقعی ایسے ہی زندہ کرتا ہے. یہ کون ہیں جن کا یہ قصہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا او کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کے حال پر کیا آپ نے غور نہیں کیا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، جو بستی بالکل بنجر ہو چکی تھی. اس انسان کا نام نہیں لیا گیا،
لیکن مفسرین نے کہا ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ یہ زیادہ مشہور قول ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کون ہیں؟ یہ کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ صحیح قول کے مطابق اگر حضرت عزیر علیہ السلام اس قصے کا کردار بنتے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک مردہ رہتے ہیں، پھر زندہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب اپنی بستی میں جاتے ہیں تو ان کے بیٹے پوتے بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ جوانی کی عمر میں تھے۔ اسی لیے بعض یہودیوں نے ان کو ابن اللہ کا بیٹا مان لیا تھا، حالانکہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا معجزہ کے طور پر ہوا تھا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ سورہ بقرہ میں اگر آپ غور کریں گے تو 5 ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جس میں مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ یہ پہلا واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یقین تو ہے، بس میں عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کہا کہ کچھ پرندوں کو لو، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور الگ الگ پہاڑیوں پہ ان کے حصے کو بکھیر دو، پھر پکارو، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پکارا، سارے پرندے ایک دوسرے سے مل گئے، ان کے اعضا، اور زندہ ہو کر کے ان کے سامنے میں حاضر ہو گئے۔ تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ تیسرا جو قصہ ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 243 میں کیا ہے کہ کچھ لوگ تھے، 1000 کی تعداد تھی، موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ موت دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ چوتھا قصہ بنو اسرائیل کے 70 لوگوں کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے 70 لوگوں کو لے کر کے گئے تھے جو عالم تھے، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا کیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ تب ان کے اوپر بجلی گری اور 70 لوگ مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ 70 لوگ زندہ کیے گئے۔ پانچواں اور آخری قصہ جو ہے نا، وہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ چچا کے قاتل کا قصہ ہے۔ ایک آدمی تھا جس کے پاس مال بہت تھا اور اس کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اس کے بھتیجے نے ہی اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو سامنے میں پھینک دیا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ایک بچھڑا ذبح کرو، اس کے گوشت سے لاش کو مارو، لاش زندہ ہو جائے گی اور بولے گی کہ اس کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ بچھڑا ذبح کیا اور اس گوشت سے مارا تو لاش کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، اور لاش نے زندہ ہو کر کے کہا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، پھر وہ انسان مر گیا۔ تو یہ 5 قصے ہیں جو سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ سبق دیا ہے کہ جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، وہ چیز تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایک قصہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت گناہ گار تھا۔ جب موت کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بہت ہی گناہ کیا ہوں، اگر میں مرا تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت سے سخت سزا دے گا، اس لیے میرے ساتھ ایسا کرو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کے ایک حصے کو سمندر میں بہا دینا اور ایک حصے کو خشکی میں بہا دینا۔ چنانچہ اس کی اولاد نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کے بعد اس کی راکھ کو جمع کیا اور پھر اس کو جسم کی شکل دے کر کے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا تیرے ڈر سے یا رب۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جہالت کی وجہ سے اس طاقت پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد پھر زندہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا
جب اس نے کہا کہ اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ برکیف یہ قصہ تھا جس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اس دنیا میں ہی موت دے کر کے زندہ کیا ہے، جس سے یہ حقیقت بالکل کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ ہم بھی مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، اللہ کے پاس حساب و کتاب چکائیں گے، اور پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اور اسی دن کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔